السلام علیکم۔ آغاز ہے اس رب کریم کے بابرکت نام سے جو بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم درسی کتاب کا حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، اور آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ ہے لہو اور قالین، اور یہ لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ لہو اور قالین کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک مالدار شخص ایک مصور کو سہارا دیتا ہے، اس کی تصاویر کو پذیرائی ملتی ہے، اور ایک دن اس کی تصویر اول انعام کی حقدار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس مصور کا ایک غریب دوست ہے جس کی تصاویر وہ لے کر اپنے نام سے نمائش کرواتا رہتا ہے، اور اس کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ مالدار شخص کے ہاں سے جانا چاہتا ہے۔ مالدار شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے گھر سے چلا جائے، جبکہ وہ بضد ہوتا ہے، اس کے گھر سے جانا چاہتا ہے۔ مالدار شخص کو اس مصور کو سہارا دینے کی وجہ سے کافی شہرت ملتی ہے، کافی وقار ملتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مصور کو تصویریں بنا کر دینے والا دوست ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور بہت تلخ کلامی پر سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اصل میں یہ ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے کا لفظی مطلب ہے کر کے دکھانا، اور کردار اس میں جاندار ہونے چاہیے۔ اور مرزا ادیب نے زیادہ تر معاشرتی موضوعات پر ڈرامے لکھے ہیں۔ فی الحال ہم بڑھتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا سبق ہے لہو اور قالین، اور یہ مصنف کا تعارف ہے مرزا ادیب۔ تصویر واضح ہوتی ہے۔ یہ تصویر واضح ہو گئی۔ سن پیدائش 1914 اور سن وفات 1999۔ یہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی، یہاں سے لے کر BA آنرز کیا۔ اس کے بعد ان کے فن کے حوالے سے یہ بات ہے، مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں، اور یہاں تک آنا ہے جناب۔ اس کے بعد آخری اقتباس ہے مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں یہاں سے لے کر آخر تک زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس سبق کے اہم نکات محنت اور توجہ سے لکھنے ہیں تاکہ اچھا خلاصہ تیار ہو سکے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ مکالموں والے اسباق میں خلاصہ مکالموں کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح ایک اقتباس کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر ایک ہی اقتباس میں پوری بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف
کا تعارف آپ نے لکھنا ہے اچھے طریقے سے، جو نشان زدہ باتیں کروائی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ نگہبان۔